السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معیشت کا یہ پروگرام ہم گزشتہ 1.5 دہائی سے آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں۔ اس پروگرام کا واحد مقصد آگاہی پھیلانا ہے، کوئی اس سے کمرشل فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ ایکسکلوسیو سروسز فراہم کریں اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ اور اس کا افزانہ بھی لے لیں۔ مشکل ہو جاتا ہے ایک ایک بندے کو مینج کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو کھلے عام بیان کر دیتے ہیں اور آپ سے بھی یہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ اپنے آڈیو یا ویڈیو پیغامات کے اندر اپنا جو ایشو ہے وہ لکھ کے بھیجیں، اور جیسے ہی اس کی باری آئے گی ہم اس کو ڈسکس کر دیں گے کہ ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ میسج بھیجیں تو اس کے اندر گفتگو کو چھوٹے سے چھوٹا رکھا کریں تاکہ ہم اس کے اوپر بہتر رائے دے پائیں۔ خیر، یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف، اور خبروں میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ میں 290 سے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور سیم از دا کیس وتھ اوپن مارکیٹ۔ اوپن مارکیٹ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب جناب معیشت کی دیگر خبروں میں سب سے امپورٹنٹ خبر جو ہے مجھے آج لگی وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ بھائی جان، جب 18ویں ترمیم کے تحت آپ نے ڈیولوشن آف پاور کر دی ہیں، اب یہ وہ ایشو ہے جس کو ہمارے سیاستدان اور خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے سیاستدان جو ہیں انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وفاق سے مالیات کی جو تقسیم ہے اس کو صوبوں کو منتقل کر دیا 18ویں ترمیم میں، ٹھیک ہو گیا، لیکن اصل سپیرٹ تو یہ تھی نا کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول تک جانا تھا۔ اب پچھلے 10 سال سے 15 سال سے صوبے جو ہیں، صوبائی حکومتیں اتنی سٹرونگ ہو گئی ہیں، بدمعاش بن گئی ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کا مالیاتی نظام جو ہے وہ مینیجیبل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا شعبہ اور خاص طور پہ جو شعبہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نصاب سازی کا شعبہ، یہ بھی ڈیولوشن آف پاور کے تحت صوبوں کو ٹرانسفر کیا گیا۔ صوبوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ میڈیکل کی سٹینڈرڈائزیشن کا شعبہ، یہ سارے کے سارے شعبے جو تھے، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کا شعبہ، یہ سارے کے سارے شعبے صوبوں کو اننے واہ ٹرانسفر کروائے پیپلز پارٹی نے۔ جب صوبوں میں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ نہ صرف کہ کیپیسٹی نہیں ہے بلکہ یہ صوبوں کے اندر مینج بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں مثال EOBI کے حوالے سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے۔ اب ادارہ جو ہے وہ ہے کراچی کے اندر، اس کا ہیڈ آفس، اوکے، لاہور میں اس کا سب آفس، ٹھیک ہو گیا۔ EOBI کی اس کی ڈیڈکشن ہوئی لاہور میں ملازم کی، وہ لاہور پنجاب کی EOBI کو جمع ہو گئی اگر یہ ڈیولوشن کے تحت چاروں صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور ہیڈ آفس کے اندر جن کی جمع کٹوتی ہوئی وہ کراچی کو چلی گئی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کی پنجاب میں کٹوتی ہوئی ہے، کیونکہ EOBI کی کٹوتی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ 3 گنا ادارہ اپنی طرف سے لگا کے جمع کرواتا ہے جو پرائیویٹ لوگوں کی پینشن سمجھی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کی کٹوتی ہوتی ہے، وہ پینشن نہیں لے پاتے میری طرح، کیونکہ EOBI کے پاس ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور کسی آج تک جو بھی EOBI کا ہیڈ لگا ہے اس نے لوٹ مار، کرپشن اور بدعنوانی کا بازار تو گرم کیا ہے، EOBI کا ریکارڈ سیدھا نہیں کروایا اس نے آج تک۔ آپ درخواست دے دیں، EOBI والے اس کے اوپر 4 سال سوئے رہتے ہیں، مجھے ریکارڈ ہی نہیں مل رہا جی، ریکنسلیٹ نہیں ہو رہا، آپ فلاں سن میں فلاں جگہ پہ تھے۔ ان کو ڈاکومنٹ دے دیے جاتے ہیں، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کا اور ریزگنیشن کا ثبوت دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ریکارڈ نہیں مل رہا جی اس کا، کیا آپ کی اس وقت کٹوتی جمع ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ پھر بندہ آ کے کہتا ہے کہ جتنا آپ کے ریکارڈ میں مل رہا ہے اتنی ہی پینشن لگا دیں، تو وہ 4,000 5,000 روپے آپ کے متھے مارتے ہیں۔ اس دفعہ سنا بجٹ کے اندر انہوں نے بڑھا کے 12,000 کر دی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے، ہمارا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے، ابھی تک نہیں کیا انہوں نے، اور اپلائی کیے ہوئے میرے خیال 2.5-3 سال ہو گئے۔ اینی وے، تو آگے آ جاتے ہیں جی۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ جو معاملات آپ نے وفاق سے صوبوں کو منتقل کیے، ٹھیک ہے، اور وہ صوبوں میں ہی رہنے تھے، صوبائی سطح پہ ہی رہنے تھے،
ان کے اوپر تو آپ وفاق پیسے خرچ کرنا بند کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی سڑک بلوچستان میں بنتی ہے تو وفاق اس پہ پیسے خرچ کرے، لیکن 50% بلوچستان خرچ کرے، کیونکہ اس کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہونا، یا سندھ کو ہونا، یا KPK کو ہونا، یا پنجاب کو ہونا. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ صوبائی معاملات کے اندر جو صوبوں کو ڈیوالو ہوئے تھے اس میں سے بہت سارے معاملات ایسے تھے جن کے اندر خاص طور پہ اربن ویسینٹیز کے اندر ڈیولپمنٹ، مطلب کہ لاہور کے اندر اگر سیوریج کا مسئلہ حل ہونا ہے اور ورلڈ بینک سے لون ملا ہے، لیکن یہ رقم سپینڈ کرنی ہے لوکل گورنمنٹ نے، تو اس رقم کو لوکل گورنمنٹ کے آنے تک یا تو نہ کیا جائے، اور اگر لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے تو وہ رقم سپینڈ نہ کی جائے. صوبائی حکومت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رقم سسپینڈ کرے. یہ اب ورلڈ بینک نے ہمارے قانون اور آئین کے اندر جو موجود ڈسکریپنسیز ہیں اس کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے کہا بند کریں یہ رقم جو آپ لوکل باڈیز کے بجٹ کی سپینڈ کر رہے ہیں، صوبائی حکومتیں جو کر رہی ہیں اس کو بند کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جناب ہماری جو فائنانس منسٹر ہیں شمشاد اختر صاحبہ وہ بولی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی چینی، پولٹری، آٹو انڈسٹری اور سیمنٹ سیکٹر، ان کے اندر جو مونوپلیز ہیں ان مونوپلیز کے خلاف کو توڑنے کے لیے یا چیلنج کرنے کے لیے جو ہم نے ٹریبیونل بنائے تھے، کنزیومر ٹریبیونل، میں نے ایک گاڑی لی ہے ایٹلس سے، سٹی کی گاڑی لی، میں گھر لے کے آیا، پتہ چلا کہ اس گاڑی کے اندر خرابی ہے. اب میرے پاس شرازیوں کی یہی کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. میں کنزیومر ہوں، میں نے ایڈوانس پیسے دیے، 6 ماہ پہلے انہوں نے مجھ سے پیسے لے لیے تھے. پھر درمیان میں ڈیویلیوشن کے باعث انہوں نے کہا کہ 50 ہزار روپیہ بھی 2 لاکھ روپیہ اور جمع کروایا. میں نے وہ بھی کروایا. پھر 6 مہینے بعد گاڑی ملی اور اس کے اندر میجر فالٹ نکل آیا. میرے پاس کوئی نہیں تھا. حکومت نے ٹریبیونل قائم کیے تھے، لیکن محترمہ شمشاد اختر صاحبہ ذرا چیک تو فرمائیں ان ٹریبیونل کو کام کون نہیں کرنے دے رہا. ان ٹریبیونل کو ہائی کورٹس نہیں کام کرنا دے رہے. چاہے یہ ٹریبیونل کسی بھی چیز کا نوٹس لیتے ہیں یا کسی بھی انڈسٹری کو نوٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ گاڑیوں کی قیمتیں غلط بڑھائی ہیں، وہ جاتے ہیں ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے ہیں. اور ہائی کورٹ میں جج بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ٹرکوں والے، اور ان کے بچے جو ہیں جن کے بچوں کے چیمبر چلنے ہیں ان کے بچے اپلیکیشنیں لے کے جاتے ہیں، ابا جی سٹے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چینی کی ریسنٹ مثال دیکھ لیں اس ٹیکنیکل نقطے کے اوپر کہ 18ویں ترمیم کے بعد چینی کے معاملے کے اوپر وفاقی حکومت انٹرفیئر نہیں کر سکتی تھی. اس ٹیکنیکل نقطے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دیا. 1 نہیں دیا، 2 دیے، 2 نہیں دیے، 3 دیے. 3 سٹے اتے تھلے دے کے آپ کو اور مجھے چینی 210 روپے کلو کھلوائی. ہم تو انصاف کریں گے. ماما ہے کہڑا انصاف ہی. ٹھیک ہے. بہرحال لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. تو اس لیے وہ تو کرتے ہیں ٹریبیونل تو اپنی بساط، پہلے وہاں پہ بڑی کرپشن ہے لیکن وہاں پہ جو معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے اس کو جا کے اگلے ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں. اگے بیٹھے نے ٹرکاں والے جج، وہ ٹھوک کے اتے تھلے 3 سٹے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، جن کا 150 روپے بل آتا تھا نا جی گیس کا، 150، 200، 250، اب وہ تیاری پکڑ لیں. اس میں گورنمنٹ نے سیدھا جناب 500 روپے کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے. پھر بھی 1000 روپے سے نیچے رہے گا گیس کا بل آپ کا. جو ہے اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ گیس کی قیمت، مطلب یار اگر آپ سلنڈر اس کی جگہ جلائیں تو 8-10 ہزار کا خرچہ ہے، تو 1000 روپے SNGPL دے دو ڈیفالٹ کرن تو بچ جائے گی. ٹھیک ہے جی. بہرحال جی یہ ہیں آج کی معیشت کی خبریں. اب آپ کا فیڈ بیک، اور ہمیں توقع یہی ہے کہ آپ نے اس فیڈ بیک کے اندر نئے اور لمبے فلسفے جھاڑے ہوں گے، اور ہماری جو حماقت ہے، یعنی کہ یہ جو پروگرام کرنے کی ہم حماقت کرتے ہیں آپ کے سامنے، اس کا مذاق بھی اڑایا ہوگا. یہ بات شیئر کرنی تھی کہ بچے میرے کا جو ہے نا اسکالرشپ ہو گیا ادھر اٹلی. اس نے خود اپنے زور پہ اسکالرشپ کروا لیا، سارا کچھ ہو گیا، اس نے پورا کیس مکمل کر لی. بیٹا میرا ہال روڈ پہ موبائل خریدنے گیا، ان دنوں میں کا یہ شور شرابہ تھا.
کے چکر میں جو ہے نا بیٹے میرے کو بھی پکڑ کے انہوں نے گنتی پوری کی، بندوں کو پکڑا اور لے گئے، پرچہ بنا دیا، پرچہ بھی دہشت گردی کا، یہ وہ لٹم پٹم ہو گئے۔ اب جو ہے نا امبیسی ریکوائرڈ کرتی ہیں کہ جی وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لگائیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ، حالانکہ عدالت نے اس کو بری کر دیا ہوا ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں اب تک یہی آ رہا ہے کہ جی اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ ہے۔ دیکھیں جی بچہ ہمارا اچھے انسٹیٹیوشنوں میں پڑھا ہوا ہے، کیتھیڈرل میں پڑھا ہوا ہے، جو کالجز ہیں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، وہ کہاں سے دہشت گرد ہو گیا؟ یہ اس کی اسکالرشپ میں جو ہے نا اب یہ بات حائل ہو گئی، تو اس کا کوئی حل بتائیں آپ کو، کائنڈلی میں بہت پریشان ہوں۔ بھائی جان سیدھی سی گل ہے، عدالت کا فیصلہ لے کے پولیس دے متھے لگ جاؤ جا کے، اور پولیس نہیں مانتی تو پٹیشن پاؤ، فوری طور تے پٹیشن پاؤ ہائی کورٹ دے کے، ویکھو جناب اے اس بچے نو بری قرار دیتا، لیکن ہو دہشت گردی کا مقدمہ اگر پایا سی تو ہو نہیں سکتا کہ ایڈی جلدی بری ہو گیا ہوئے، ضمانت تے رہا ضرور ہو گیا ہوئے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بری ہو گیا اور تواڈے کول عدالت دا مقدمہ ہے تو ایسے گراؤنڈ دے اتنے کہ جی بچے دا فیوچر تباہ ہو جائے گا، انہیں باہر جانا ہے، ہائی کورٹ سے پٹیشن پاؤ، اور ہائی کورٹ جیڑی ہے نا وہ پولیس نے ڈائریکشن دے کہ وہ جناب دہشت گردی والی دفعہ ہٹا کے انہوں پولیس جو ہے اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے۔ اس میں کوئی نہیں ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی تھوڑی سی تو، لیکن کر لیں اس کو جلدی سے۔ السلام علیکم دادا جی، میں فراز بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے۔ دادا جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ امریکہ میں پچھلے 2 سال کے دوران ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے، ایون کہ فیول کی پرائسز، کھانے پینے کی چیزوں کی پرائسز، دوسری چیزوں کی پرائسز ڈبل ہو چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر بڑھائی گئی ہیں، کیونکہ 2 سال پہلے ان کے ریونیو جو تھے تقریباً $4 ٹریلین کے تھے، اور اب ان کے ریونیو تقریباً $8 ٹریلین سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ چائنا کو دکھانے کے لیے کہ ابھی بھی ہم نمبر 1 ہیں، اس لیے یہ مہنگائی کر کے اور اپنی اکانومی کا سائز بڑا کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے 2018 کے اندر جتنے بھی اکانومسٹ تھے دنیا بھر کے، وہ اس بات کے اوپر متفق ہو چکے تھے کہ دنیا ایک بہت بڑے افراط زر کے سونامی کی زد میں ہے، اور یہ آنا ہے، اور چیزوں کی قیمتیں جو ہے نا وہ توڑ کے نکل جانی ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس جواز تھے۔ اب تک جس طرح موجودہ نظام زر دنیا کو چلا رہا ہے، ظاہر کمیونزم سوشلزم اس کے پیرلل تھے، وہ بھی اسی کیپٹلزم کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ اس نظام زر کے اندر کیونکہ مین میڈ ہے، بہت ساری خامیاں ہیں، وہ خامیاں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنا آپ دکھاتی رہتی ہیں، اور امریکہ چونکہ دنیا بھر کا انجن آف گروتھ ہے، امریکن اکانومی چلتی ہے تو دنیا کی معیشت چلتی ہے، اور اس انجن آف گروتھ نے جو ہے وہ اپنے سروائیول کا یہ طریقہ ڈھونڈا ہوا تھا کہ وہ ہر دہائی کے اندر ایک آدھ جنگ چھیڑ لیتا تھا، چھوٹا ملک چھوٹا شکار کرتا تھا اور اس کا خون اور گوشت کھا جاتا تھا۔ عراق دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ بدحالی کا شکار ہے، حالانکہ تیل اس کا پیدا ہو رہا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ شام تیل پیدا کرنے والا دوسرا ملک لیکن بلیڈ کر رہا ہے۔ کویت تیسرا ملک۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا شکار ڈھونڈ لیتا تھا۔ افغانستان بھی ایون، افغانستان میں تو خیر ان کا خرچہ ہی زیادہ ہوا ہے، کمایا تو ان کے جنرلوں نے یا بیوروکریٹوں نے امریکہ کے، وہاں پہ بھی ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو افراط زر ہے اس کا پروڈکشن تو 2017-18 سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور دنیا بھر کے میگزین نے لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس افراط زر کے سونامی سے پہلے کرونا آ گیا، اور کرونا نے ایک دفعہ ڈپریس اکانومی جنریٹ کر دی، اور ڈپریس اکانومی سے جب اٹھنا تھا تو ایک دفعہ جمپ تو لینا تھا اکانومی نے باہر کو، وہ جمپ لیا اور اب وہ ذرا نارمل ہونے کی طرف آئی، تو وہی افراط زر جو کھڑا ہوا ہے جو اس نظام زر کے اندر ان بلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم اللہ کے نظام کی طرف نہیں جائیں گے، بلا سود بینکاری کی طرف یا بلا سود نظام کی طرف، تب تک، اور منافع کے اوپر ایک روک نہیں لگائیں گے۔ ایک ٹرانزیکشن کے اندر مطلب کہ جو ایک سیزن میں ہو، ایک سیزن 6 ماہ کا، اس کے اندر 25% سے زیادہ کا منافع جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے۔ خاکسار نے یہی پڑھا ہے کتابوں کے اندر۔ جب تک اس بیسک سپیرٹ میں نہیں جائیں گے، یہ افراط زر 1-2 دہائیوں کے بعد پھر سر نکال لے گی۔ امریکہ کے اندر ہے،
امریکہ کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. یورپ اس کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے یوکرین وار کے ساتھ. ہم جو ہے وہ کس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کریں؟ ہم اپنے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن ہے یہ افراط زر کا موسم، ویلتھ زیادہ پیدا ہو رہی ہے دنیا بھر کے اندر، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ خدمات اور گڈس جو ہیں وہ کم ہیں، تو نتیجے کے اندر افراط زر ہے. یہ گلوبل فینومینا ہے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں. جی السلام علیکم رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ کو خیریت سے رکھے. میں عقیل احمد عرض کر رہا ہوں لاہور سے. رضوان صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنے پچھلے دور میں یہ بتایا تھا کہ ہم سودی معیشت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اتنا منافع کماتے ہیں بینک سود کی وجہ سے، حکومت ان کو ٹیکس کیوں نہیں کرتی؟ آپ بے شک اگر سود کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اس کو سود کو اس کو چلنے دیں کیونکہ ہم عالمی معاشی نظام کا حصہ ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ ٹیکس کر دیں کہ اس کو ڈسکریج کریں ہم، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس اگر کسی انڈسٹری کے اوپر ہے تو بینکنگ انڈسٹری ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس جس انڈسٹری پہ لگتا ہے وہ بینکنگ انڈسٹری ہے. یہ پہلے ہی بینک جو ہے ہیویلی ٹیکسڈ انڈسٹری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلی بات. لیکن بات یہ ہے نا کہ سود ہے، وہ کسی بھی شکل کے اندر وہ ایکسپلائٹیشن ہے، ہیومن اپنا مین کائنڈنس کی ایکسپلائٹیشن ہے. اس لیے دنیا کا کوئی آسمانی یا زمینی مذہب جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنی پاور ہے، اس کے باوجود سود چلی جا رہا. السلام علیکم سر، آپ کی ایک اوپینین چاہیے تھی. ایک دن میں آپ کا پروگرام سنا تھا جس میں آپ بات کر رہے تھے کہ شاید انشورنس اور یا ڈفرینٹ جو فائنینشیل ٹولز ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا تھا انشورنس میں تو انشورنس لینے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ جتنے پیسے وہ آپ کے 10-20 سال کے بعد کرتے ہیں آپ اس سے زیادہ ریٹرن 5 سال میں لے لیتے ہیں. اور آپ نے کہا تھا آپ کی رقم جو ہے یہ 5 سال میں 10 گنا ہونی چاہیے. کارنی آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ کون سا فائنینشیل ٹول ہے یا کون سا میتھڈ ہے جس میں آپ انویسٹ کر کے اتنا ریٹرن لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا، میں وسیم بھائی کا ایک دن ان کا یوٹیوب چینل پہ سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے جی کہ آپ کو ایک بندہ جو 20 سال سے اسٹارٹ کرتا ہے، 20-22 سال کی ایج سے اسٹارٹ کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا، اسے 45-50 سال کی عمر تک بلینئر ہونا چاہیے. یہ تو مطلب یہ کچھ زیادہ نہیں بتا رہے کہ اتنا تو نہیں کہیں پہ بھی ہوتا ہوگا. اور دوسرا سر، ایک میں جو آپ کے جو اگلے جو اسٹڈی کے ٹرینڈز ہیں اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ شاید میں کہیں پہ آپ نے میرے خیال کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ کے بچے بھی باہر پڑھنے گئے ہیں. تو کرنٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کن کورسز میں گئے ہیں اور کن کنٹریز میں وہ گئے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک آئیڈیا ہو سکے کہ آگے جو اسٹڈی کے ٹرینڈز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے، اسٹڈی کے ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں یہ بہت لمبا موضوع ہے. 2030 تک جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے 2032 تک 28 سے لے کے 32 تک ٹیک اوور کرنا ہے تو بہت سارے پروفیشن ریڈنڈنٹ ہو جانے جس کے اندر ایک ڈاکٹر کا شعبہ بھی ہے، جس کے اندر یہ ہمارے جو موجودہ شعبہ جات ہیں ان میں سے شاید ڈیولپ ورلڈ کے اندر آپ کو کوئی بھی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو رہنے دیں. بچوں کی بات سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں نہیں بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ گئے ہیں اپنی علمی لیاقت پہ گئے ہیں. میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے بھائی میں ان کو بھجوا سکتا. اسکالرشپ ون کر کے گئے ہیں. وہ انہوں نے جو اپنی اسکالرشپ ہنٹنگ کے دوران جو کیا ہے میں اس کو آبزرو کرتا رہا اور وہی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اسکالرشپس کیسے کیے جاتے ہیں. یس، اسٹاک مارکیٹ ہے جی وہ شعبہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ یہ کرنے کی بجائے جو آپ انشورنس کو کرتے ہیں، اگر آپ ریگولرلی اتنے پیسے ہی اسٹاک مارکیٹ کو دیتے رہیں جیسے 6 ماہ یا سال کے بعد آپ دیتے ہیں اپنا انشورنس والے کو، تو آپ کی اس سے 10 گنا زیادہ ریٹرن ہوگی جو آپ کو انشورنس کمپنی انشورنس میچور ہونے کے بعد ذلیل و خوار کرنے کے بعد آفر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے 20 گنا زیادہ ہوگی، 10 گنا زیادہ ہوگی، میں نے یہ عرض کیا تھا. اور جو بات وسیم صاحب نے فرمائی اپنے ولاگ کے اندر بجا ہے جی. اگر آپ باقاعدہ ایک خاص رقم جو ہے وہ ریگولرلی اپنے اس کے اندر ڈالتے رہیں 22 سال سے، تو 20 سال کے اندر اب اگر آپ 10 روپے مہینے کے ڈالنے شروع کریں گے تو آپ پھر لاکھ پتی بنیں گے نا. لیکن اگر آپ سال کا ایک معقول رقم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سال کی کوئی آپ کم از کم
4-5 ملین روپیہ ہر سال بچت کرتے ہیں اور وہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور 20 سال تک ڈالتے رہتے ہیں، تو آپ کو تو بلینئر ہونا چاہیے 20 سال کے بعد. 20 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، لیکن ورکنگ کلاس کے لیے یہ اچھا ہے، کرتے رہنا چاہیے اس کے اندر. لیکن اس میں بعض بات یہ ہے نا کہ بزنس مین جب اس طرف آئے گا نا تو اس کو خسارہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرے اور بڑا کرے تو اس کو بزنس کے اندر زیادہ گین ہوگا ایز کمپیئر ٹو اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ملازمت پیشہ ہوں، فکسڈ انکم گروپ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے رکھی گئی ہے کیپٹل ورلڈ کے اندر. ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے بجا کہا ہوگا، لیکن یہ بھی تو پوچھنا تھا ان سے کہ وہ مہینے کے یا سال کے کتنے پیسے آپ ڈالتے رہیں 20 سال کے لیے، تو آپ جا کے ارب پتی ہوں گے. چلیے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.